अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, पीटीआई के लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद कि आखिर इमरान खान साहब की ना चाहते हुए भी ज़मानत मंजूर हो गई। लेकिन एक गुलाम, एक बेबस कौम का एक ऐसा वज़ीर आज़म अभी तक जेल में है कि जिसके ऊपर दुनिया का कोई केस नहीं बनता, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में है। और उस जेल में उसने वो सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं कि अलम अला इलम नाम प्लस। क्यों वो सख्तियाँ अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो सख्तियाँ इस कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। बहरहाल पीटीआई के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अफसोस है हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर कि हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर अभी तक एक कदगन है, एक प्रेशर है और खान को ना छोड़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। बहरहाल ये बात तो अपनी जगह क्लियर है कि जिन लोगों ने इमरान खान को अभी तक जेल में रखा है, तो वो कभी भी उसको इतनी आसानी से तो छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इतनी आसानी से उसको छूटने देते तो उसके ऊपर इतने केस क्यों बनाते। अब तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट गया है जितने केस उनके ऊपर बन चुके हैं। उनके वकील सलमान सफदर को उन्होंने बहुत मेहनत की, तो यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी उनकी टीम है, लीगल टीम, उसने भी पुरजोर दिन रात कोशिश की और उसका नतीजा ये निकला कि खान साहब को आखिर झूठे फोल्स केस में, जिसको तोशा खाना 2 के नाम से जाना जाता है, उसमें से उनको रिहाई मिल गई, सॉरी उनकी ज़मानत होगी। खान साहब की बीवी बुशरा के ऊपर जो केस बनाए गए वो भी झूठे। लेकिन एक चीज़ समझ शायद आपको भी नहीं आती होगी, आप ज़रा सोचें और मुझे भी कमेंट्स में हो सके तो मुझे बताएं, बल्कि मुझे गाइड करें कि ये पाकिस्तान में कैसा कानून है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी झूठा केस बना सकते हैं और फिर उसको अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं और एड़ियां रगड़ रगड़ के उसको इंसाफ हासिल करना पड़ता है। कि कभी पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि अगर मुजरम को या मुलजम को अदालत में पेश किया जाता है तो वहां पे जज साहब छुट्टी के ऊपर चले जाएं या जज साहब तशरीफ ना अदालत में तशरीफ ना लेके आए। आप ये सोचें, अगर किसी को अपने नाहक 1 मिनट के लिए भी नाहक सजा दी तो फिर आपका अंजाम क्या हो सकता है, ये किसी से मुबरा नहीं। प्यारे देखने वालों, सुनने वालों, ये पाकिस्तान में जो निज़ाम है ये दुनिया का शायद अजूबा निज़ाम है कि जिसमें 2-2 सुप्रीम कोर्टें बन गई हैं और फैसले हैं कि उनसे कोई हो नहीं रहे और मुल्क में बदअमनी है, दहशतगर्दी है कि बढ़ती जा रही है। आज हमारे भाई जिनकी तादाद, हमारे प्यारे शोहदा जिनकी तादाद 12 बताई जाती है, तो वो उधर KPK में शहीद हो गए और वो मुल्क के अजीम बेटे इसलिए शहीद हुए कि ताकि हम लोग चैन और सुकून से सो सकें और अपने बच्चों को और अपनी माँओं के साथ जो है हम अच्छा वक्त गुजार सकें। लेकिन क्या करें कि जो करता दाता हैं उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारा मुल्क इस वक्त चारों तरफ से जो एक बहुत बड़ी जंग में का शिकार हो चुका है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि कभी पाकिस्तान के ऊपर ईरान हमला करता है, तो कभी अफगानिस्तान हमला करता है और कभी इंडिया की तरफ से एक बड़ा मिसाइल आके मियाँ चन्नू के पास गिर जाता है और उसके ऊपर कोई बोलता तक नहीं। नाज़रीन किराम, देखने और समझने के लिए ये सबके पास, क्योंकि बहुत सा मवाद है आजकल, कि आजकल आप ये सोचें कि जो लोग आपको जो दिखा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, वो बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि वो प्रोपेगेंडा है, वो झूठ है। वो आपको सही तस्वीर या सही पिक्चर आपको दिखाई नहीं जा रही। अब अल्लाह भला करे ये सोशल मीडिया बनाने वालों का, कि उन्होंने जो खामोश लोग थे जिनकी ज़बानें नहीं थी, उन्होंने हर एक को ये मौका फराहम कर दिया कि वो जहाँ भी जुल्म ज़्यादती देखें वो आगे बढ़ें और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं। अभी एक बात मैं सब भाइयों दोस्तों से क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो नून लीग के लोग हैं, वो हमें गालियाँ निकालते हैं और जो PTI के लोग हैं वो हमें कभी ये समझते हैं कि कभी हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं।
تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جرنلزم، صحافت وہ ایک شعبہ ہے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کیا جائے تو یہ پیغمبروں والا شعبہ ہے، یہ وہی تبلیغ ہے، یہ وہی راستہ ہے جس کے اوپر چل کے ایک انسان فلاح و بہبود پا سکتا ہے۔ ورنہ پاکستان کے جو نذیر ناجی سے لے کے، مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، نذیر ناجی سے لے کے جناب نجم سیٹھی صاحب کی سب چڑیوں کو جانتے ہیں، اور اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بغض عمران میں اپنے نام، اپنے خاندان، اپنی عزت اس طرح برباد کی ہے کہ ان کو آج ان کا کوئی نام لینے والا کبھی نہ ہے نہ کبھی ہوگا۔ کبھی کوئی جامی ہوتا ہے تو کبھی کوئی شامی ہوتا ہے، تو کبھی کوئی کامی ہوتا ہے، اور کبھی کوئی منافق ہوتا ہے، تو کبھی کوئی دغا باز ہوتا ہے، کبھی وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو کبھی وہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کا نام لیے بغیر نہ کسی کی دکان چلتی ہے، نہ کوئی دکان چلا سکتا ہے، خواہ وہ صحافت کی ہو، معیشت کی ہو، یا وہ IMF ہو، یا کوئی بھی راستہ ہو۔ اچھا، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جناب علیمہ خانہ صاحبہ تو بڑی خوش تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آج چھوٹ کے آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، چھوٹ کے آ جائیں گے۔ لیکن ایک بہن کے لیے اور بہنوں کے لیے یقیناً اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہوتا کہ جب اس کا بھائی ان میں موجود ہوگا۔ یہ جذبات صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو درد دل رکھتے ہیں۔ آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ PTI کا احتجاج فائنلائز شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اس وقت 24 نومبر جو ایک بالکل سمجھے اٹل حقیقت کی طرح سامنے آ چکا ہے، کیونکہ ایک طرف اسلام آباد میں کنٹینرز کی قطار در قطار ان کو ویلڈنگ کیا جا رہا ہے، پتھر بچھائے جا رہے ہیں، اور وہ بھائی جن کے وہ کنٹینرز ہیں ان کو زبردستی ابھی سے تھانوں کے سامنے بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر نہ کوئی سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے، نہ کوئی عدالت نوٹس لیتی ہے، نہ کوئی دوسرا دیکھتا ہے کہ اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اگر گورنمنٹ کسی کو احتجاج سے روکتی ہے تو یہ گورنمنٹ کا حق ہے۔ لیکن جن کے زبردستی کنٹینر پکڑ کے، جن کو زبردستی وہاں پہ اسلام آباد میں تھانوں کے سامنے پکڑ کے ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، تو ان کی آواز کون بنے گا؟ ان کے لیے ان کے حق کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ کیونکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ اپنی انا کو، جو ان کی انا ہے اس کو بچانے کے لیے ابھی سنا ہے یہی ہے کہ وہاں پہ FC کو کال کر لیا گیا ہے کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے FC کو کال کیا اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو بلا لیا گیا ہے، کیونکہ پولیس شاید اب انف نہیں رہے گی، کیونکہ اگر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ اسلام آباد میں جمع ہو گئے، جو لگ رہا ہے کہ ہوں گے، تو اس سے یقینی طور کے اوپر بہت بڑا اجتماع کو قابو کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے یہ اور تشدد کو روکنے کے لیے اور املاک کی حفاظت کے لیے یہ جو FC بلائی جا رہی ہے، یہ بہت ایک بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے سب لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں۔ تو فوج کو کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور عوام کو کبھی بھی فوج کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہی بات سوچتے ہوئے یہ جو ہماری سیاست کے گماشتے ہیں ان کو اس ملک کا بالکل کوئی خیال نہیں ہے، لیکن کیا کریں، یہاں پہ مافیاز مل چکی ہیں۔ اگر بزنس مین ہیں تو انہوں نے اپنی رشتہ داریاں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جنرل حضرات ہیں ان کے ساتھ کر دی ہیں، اگر جنرل حضرات ہیں تو انہوں نے اپنی بچیوں کی، اپنے بیٹوں کی شادیاں جو ججوں کے ساتھ کر دی ہیں۔ تو اب صرف عوام رہ گئی ہے کہ جس کا نہ کوئی ادھر کا راستہ ہے نہ کوئی ادھر کا راستہ ہے، اور وہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ پسنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا کسی سپریم کورٹ نے یا کسی جج نے کبھی یہ نوٹس لیا کہ پاکستان میں گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، پاکستان میں چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، پاکستان کے جو مزدور ہیں ان کو ابھی تک جو یہ کہا گیا کہ ان کی تنخواہ 32,000 ہوگی، ابھی تک کون سا ادارہ ان کو 32,000 تنخواہ دے رہا ہے؟ اور اس دور میں اگر 32,000 ہو بھی تو اس سے کیا کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ اور آپ یہ سوچیں کہ اگر بجلی کا بل جس مظلوم کو تنخواہ ہی 25,000 ملتی ہے، اس کا 40,000 کا بل آ جاتا ہے، اور 8,000 کا 10,000 کا اس کا گیس کا بل آ جاتا ہے، پانی کا بل آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی زندگی کس طرح گزارے گا؟ وہ یقیناً اس عظیم ماں کی طرح جس کے ایون حتیٰ کہ اس کے گردوں کا علاج ہونا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں اندھیرے آنے والے ہیں
اور اس کا بل 40,000 آ گیا ہے، تو اس ماں نے اس گندے نالے میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی۔ لیکن یقین کریں، کسی کے سر کے اوپر جو نہیں سر کی، اور آج کا نظام ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ نہ کسی کو یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس واقعے کا ذمہ دار کون تھا۔ وہ ماں یقیناً جنت کے باغوں میں ہوگی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کو عزت رسانی پہنچائی، وہ یقیناً جہنم کے نیچے حاویہ میں ہوں گے، نیچے گڑھوں میں پڑیں گے، کیونکہ پاکستان کو دکھ دینے والوں نے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ پاکستان کے بیٹے پاکستان کے اوپر قربانیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، اور خدا را ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ذاتیات کے اوپر۔ اگر وہ اس وقت اپنی ذاتیات کو سامنے رکھیں گے تو ملک نیچے سے نیچے چلا جائے گا۔ اور عمران خان اگر جیل سے باہر آ بھی جائے گا تو عمران خان ایک شخص کا نام ہے، ایک سکالر کا نام ہے، ایک آکسفورڈین کا نام ہے۔ وہ آ کے اس ملک میں کبھی نقصان نہیں کرے گا، وہ کبھی آ کے اس ملک کے لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ اونچی بڑھاتی کرے گا۔ لیکن آپ اس کو باہر آنے دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 8 فروری میں اتنی دھاندلی، اتنی پریشانی کے باوجود، اتنے تکلیف کے باوجود، لوگوں نے بڑے بڑے ہمارے جو جناب طارق جمیل صاحب ہیں، ہمارے بڑے بڑے اسکالر جناب طاہر القادری صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں، ان سب کو، ان کے سب بیانات کو لوگوں نے جٹلا دیا۔ وہ سب کہتے تھے کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جب یہ کہا تھا کہ پاکستان بند تو گیا ہے لیکن یہ ایک مجمع ہوگا، ایک قوم نہیں ہوگی، لیکن 8 فروری کو ہمارے لوگوں نے باہر نکل کے الیکشن میں ووٹ دے کے یہ بتا دیا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن سے رہنا جانتے ہیں، اور ہم امن کے پیغمبر ہیں، اور ہم ایک خاموش انقلاب کے دائی ہیں۔ اور قوم نے اپنا حق، اپنا ووٹ دے کے جس کو حق دیا، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے اسی کو مانے، اور اسی اپنی جاب کر کے اچھے سے اس ملک کے لیے کام کریں، اور عمران خان کو رہا کریں تاکہ اس لوگ کے جو نوجوان ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ اس ملک میں حتیٰ کہ دودھ اور تیر کی نہریں کبھی نہیں بہیں گی، لیکن اگر ہم محنت کریں گے تو ان کو بھی ہم یقینی طور کے اوپر یہاں پہ دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، میں ہوں رانا ناصر میڈیا کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت۔ السلام علیکم۔